اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان میں بہت ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن ساری چیزیں استعمال کرنے کی اجازت عطا نہیں فرمائی۔ اس میں کچھ چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے حلال رکھا ہے اور کچھ چیزوں کو اس نے اپنے بندوں کے لیے حلال نہیں رکھا۔ انسانی صحت کا اور انسان کی طبیعت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ سب چیزیں اس کے لیے فائدہ مند بھی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں کھانے کے بعد انسان کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے، وہ بیمار ہونے لگتا ہے، اس کے مزاج میں دقت پیدا ہونے لگتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے استعمال سے انسان کو راحت ملتی ہے، تسلی حاصل ہوتی ہے، طبیعت ہلکی پھلکی ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ چیزیں نہایت سود مند اور فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اس بات کو قرآن مجید نے بڑا زور دے کر بیان کیا ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی یہ حکم دیا کہ صرف پاکیزہ چیزیں کھائیں، اہل ایمان کو بھی یہ حکم دیا کہ صرف پاکیزہ چیزیں کھائیں۔ اور پھر سورہ بقرہ کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو یہ حکم دیا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین پہ ہے پر حلال اور طیب، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس میں سے جو چیزیں حلال اور طیب نہیں ہیں، جسے اللہ رسول نے پاکیزہ نہیں فرمایا، ان چیزوں کو استعمال نہ کرو۔ یہ جو ہوتا ہے نا بغیر کسی امتیاز کے ہر چیز کو استعمال کرنا، یہ جسمانی طور پر بھی بڑا نقصان دہ ہوتا ہے اور روحانی طور پر بھی بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ لوگ جب چیزوں کو بلا دریغ استعمال کرنے لگتے ہیں اور بغیر کسی روک اور ٹوک کے استعمال کرنے لگتے ہیں اور بغیر کسی شرعی اصول اور قاعدے کے استعمال کرنے لگتے ہیں، تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ رزق کا معاملہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ رزق کا تعلق صرف پیٹ بھرنے سے نہیں ہوتا، رزق کا تعلق صرف زبان کے ذائقے سے نہیں ہوتا، بلکہ رزق کا تعلق تو انسان کی روحانیت سے ہوتا ہے۔ اگر وہ لقمہ حرام استعمال کرے گا تو مر جائے گا، روحانی طور پر ختم ہو جائے گا، اس کی موت ہے۔ لیکن اگر رزق کو پاکیزہ رکھے، شریعت کے تقاضوں کے مطابق رکھے، پہلے تو لوگ تقوی اختیار کیا کرتے تھے، پرہیزگار ہوتے تھے، تو ان پرہیزگاریوں کا اگر خیال رکھے تو یہ مت سمجھے کہ میں روٹی اور سالن کھا رہا ہوں، بلکہ روٹی اور سالن وجود میں جائے گا تو نور پیدا کرے گا، کیفیات میں مضبوطی آئے گی۔ تو رزق کے مسئلے میں نزاکت کا خیال کرنا اور احساس رکھنا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ناپاکی شامل نہ ہو جائے، کوئی اس میں کسی قسم کا لقمہ حرام نہ آ جائے، یہ بڑا ہی زیادہ ضروری امر ہے۔ اس میں بالکل سستی نہیں کرنی چاہیے، نہایت احتیاط کا اور نہایت حساسیت کا اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ وظیفے تو خوب پڑھتے ہیں، عبادات بھی خوب کرتے ہیں، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، حج اور عمرہ بھی خوب کرتے ہیں، باقی ساری چیزوں کا بھی خوب دھیان رکھتے ہیں، لیکن اپنے رزق کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ میں وظیفہ کر کے، چلہ کر کے، عبادت کر کے، اللہ اللہ کر کے شاید میں اللہ رسول کا قرب پالوں گا۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ نے وظائف خوب پڑھے ہیں، عبادات خوب کی ہیں، لیکن رزق کا خیال ہی نہیں کیا، تو یہ تو رکاوٹ پیدا کر دے گا سارے معاملات کے اندر، آپ تو آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ کی بارگاہ تک جانے کے لیے، قرب الہی پانے کے لیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس قدموں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے، جہاں اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، وہاں رزق حلال کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا رزق پاک نہیں ہے، آپ کا لقمہ حلال نہیں ہے، آپ کا کھانا صاف ستھرا نہیں ہے، تو آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ کے قریب ہو جائیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور منظور نظر ہو جائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی میل کچیل ہے، یہ تو رستے کا بہت بڑا ایک ایسا بڑا رکاوٹ والا مسئلہ ہے کہ آپ چند قدم نہیں چل سکتے۔ امام طبرانی نے روایت لکھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، جناب سعد بن ابی وقاص نے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ایک خواہش ہے، اور خواہش دیکھو کتنی عظیم اور کتنی اصیل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں جو بھی دعا مانگوں میرا رب قبول فرمایا کرے۔
اس کو سمجھیے گا ذرا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دل کرتا ہے کہ جو عرض میں اپنے کریم کے حضور عرض کروں میرا مالک رحمت کر دے اور میری اس گزارش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، یعنی میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. یہ میری دعا آپ قبول فرما دیں، اور اس کے بعد تو پھر لاٹری نکل آئی نا. یعنی تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک نسخہ چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہوں. تو جب آپ یہ بن گئے تو پھر آپ جو مانگیں گے پھر تو آپ کے لیے دروازہ کرم کھل گیا. تو حضور کچھ بتائیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ مستجاب الدعوات بنوں. تو مجھے بتائیے، یہاں آج کل ہمارے عرف میں لوگ کہتے ہیں جناب آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اس کے بعد یہ پڑھیں، اس کے بعد یہ پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ دعا مانگیں. اچھی بات ہے، بڑی عمدہ نصیحت ہے اگر کوئی کسی کو اس طرح کہتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب آپ فلاں مقام پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے دعا مانگیں تو دعا قبول ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، کوئی انکار نہیں. بعض ایسے مقامات ہیں جو مقدس ہیں، وہاں کی حاضری اللہ نصیب کرے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. پر امام طبرانی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں جو روایت لائے ہیں اس میں جو ایک بالکل ہی انفرادی پہلو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا اور ہماری سوچوں کو ایک نیا زاویہ سرکار نے عطا کیا. جناب سعد عرض گزار ہیں، حضور میں چاہتا ہوں میری جھولی اپنے رب کریم کے حضور جب بھی پھیلے مجھے گویا بھری ہوئی ملے، رحمت عطا ہو، کرم نصیب ہو. تو حضور نے وظیفہ بھی کوئی نہیں بتایا، چلہ بھی کوئی نہیں بتایا. اللہ کے حبیب فرمانے لگے آپ اپنے رزق کو پاک کر لیں، جو دعا مانگیں گے رب قبول فرمائے گا. بس آپ کھانے میں پاکیزگی کا خیال کریں، رزق میں آپ طہارت کے قائل ہو جائیں. آپ جب بھی کھانا کھائیں تو دیکھ لیں اس میں کوئی آمیزش نہ ہو لقمہ حرام کی، تو آپ جب بھی دعا مانگیں گے اللہ قبول فرما لے گا. تو میرے عزیز یہ جو طہارت ہے نا، رزق کی طہارت، یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جتنا مال ہم اکٹھا کرتے ہیں سارا کھا نہیں سکتے، نہیں کھایا جاتا. ایک دفعہ مجھے ایک نعت خان صاحب نصیحت کرنے لگے کہ جناب وہ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے نا کہ سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں اور بت ہم کو کہیں کافر، چلو اللہ کی مرضی ہے. وہ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے آپ نے ہر شے بڑی سستی کر دی ہے، بغیر کسی مطالبے کے چلے جاتے ہیں آپ، تو اس سے وقار نہیں رہتا. اور مجھے سمجھایا، ایک بڑے اچھے خطیب صاحب تھے اور ایک نعت مجھے انہوں نے سمجھایا. ظاہر ہے ہم چھوٹے بندے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کوئی سمجھائے، کافی لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں، ویسے صحیح بتا رہا ہوں، آپ کافی بندے سمجھاتے ہیں اور ہم بھی چلو سمجھنے کو تیار بیٹھے ہیں ہر وقت. تو وہ کہنے لگے کہ وقار نہیں، اور مجھے مثال دی. کہنے لگے بتائیں ایک ڈاکٹر کی فیس کچھ بھی نہیں، یہاں ایک کی فیس 1000 روپے اور ایک کی 10,000 ہے، تو لوگوں کی نظر میں قیمتی کون ہوگا؟ کہنے لگے ویکھو نا میں لینا 80 تو تسی کچھ بھی نہیں مانگتے، تو پھر بندیاں کنوں قیمتی سمجھنا ہے. میں کہ گل تیری ٹھیک ہے، لیکن تینوں کس آخیا اسی کچھ نہیں لیندے، اسی تے دل لینے ہاں. کس بندے نے تجھے کہا؟ تیری غلط فہمی ہے، تیری غلط فہمی ہے. تجھے کس نے کہا ہے؟ وہ ایک بزرگ تھے نا، تو مرید ہونے کے لیے ان کے پاس ایک شخص آیا تو انہوں نے کلمات پڑھا دیے، تو ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیا. تو وہ اپنے شیخ سے کہنے لگے حضور تسی بیعت کیتا ہے ہتھاں چ ہاتھ تے لیا نہیں. فرمان لگے سجنا دلاں چ دل جو لے لیا ہے، تو سودا تو دل کا ہے. تو لوگ سبق دیتے ہیں نا جی، سبق پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں جناب کمال ہو گئی. تو میں نے ان کی ساری بات سمجھ لی. میں نے کہا جی آپ نے مجھے بڑا سمجھایا ہے، آپ کی 80,000 فیس ہے اور بقول آپ کی آپ 2 محفلیں کرتے ہیں ایک دن میں، تو روٹیاں کنیاں کھاندے ہو؟ کہنے لگا جی وہ 2-3 آئی. تو میں کیسی تے تسی انج منگدے ہو جی میں 100 کھاندے ہو روز دی. کتنی روٹیاں کھا سکتے ہیں بتائیں؟ اللہ نے بندے کا پیٹ اتنا بڑا نہیں بنایا. 2-3 کھا لے گا کیا کرے گا؟ تو میں کہ 80 ایک تے 80 2 1 60 آپ روز لیتے، کھاتے کتنا کو؟ چپ کر گیا. تو میں نے کہا جب اللہ نے آپ کو لمیٹڈ بنایا تو ان لمیٹڈ کیوں ہوتے ہو؟ حضور کی ثنا خوانی کرنی ہے، کر کے تو دیکھو، اس میں تو کرم ہی بڑا ہے، اس میں تو عطا ہی بڑی. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، یہ مت سمجھیں کہ رزق اگر آپ کا پاک ہے تو یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب. اور دوسری حدیث تو ترمذی میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے کپڑے گردآلود ہیں، اور آتا ہے سے کیا مراد ہے؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں لمبا سفر کر کے آتا سے مراد یہ کہ مکے آتا ہے، مدینے آتا ہے، حرمین آتا ہے، اور پھر دعا مانگتا ہے یا رب یا رب یا رب. لیکن حضور فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اتنا لمبا سفر کیا ہے، کپڑوں پہ گرد پڑی ہے، بڑی تکلیف برداشت کی ہے، حضور کیوں قبول نہیں ہوگی؟ تو حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، جو پیا ہے وہ بھی ناجائز پیسوں کا ہے،
اور جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں تھے. تو یہ جو اس کے رزق کی ناپاکی ہے اس نے اس سے اس کے رب کا رشتہ کمزور کر دیا. وہ کریم رب جو گناہگار سے گناہگار کی دعا بھی قبول کرتا ہے اس کی قبول نہیں کرتا جس کا رزق پاک نہ ہو, جس کے رزق میں طہارت نہ ہو, جس کی روزی روٹی ناپاک ہو, اس کی دعائیں اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتی. میرے عزیز یاد رکھیں, اس میں تھوڑی احتیاط کریں. آج کل نا بڑی بے احتیاطی ہے. مجھے ایک بات کہہ لینے دیں, ہم کسی چیز سے کسی کو منع کرتے ہیں, وہ ساتھ ہی 2 فتوے اور لے آتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے فلانے سے پوچھا ہے, آپ تو کہہ رہے تھے. ایک دوست مجھ سے پوچھ کے گئے کہ انشورنس کرانی چاہیے. میں نے کہا یار بچنا ہی بہتر ہے. تو 4 فتوے میرے پاس لے آئے, کہنے لگے مجھے فلانے نے بھی کہا ہے کرا لیں, فلانے نے بھی کہا ہے کرا لیں, فلانے نے بھی کہا ہے کرا لیں. تو میں نے کہا مسئلہ پتہ کیا ہے, آپ کا پروگرام بن گیا کرانے کا, آپ کا نا اب ارادہ ہے, آپ نے کرانی ہے تو دلیل بھی کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گی. تو کہنے لگے آپ اتنے انکاری کیوں ہیں؟ میں نے کہا میں اس لیے انکاری ہوں کہ میری انشورنس میرے رب نے کر کے بھیجا ہے. کتنی عمر جیے گا, کتنا رزق کھائے گا, کتنے بچے ہوں گے, کتنی سانسیں ہوں گی, یہ تو لکھی ہوئی ہے. تو نہیں کرانے کی کیا ضرورت ہے جب ہر چیز طے ہے؟ تو آپ نے نہیں کیوں کرانی ہے وجہ؟ اور پھر بڑے سیانے ہیں, بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے فتوے, فلانی چیز بھی تھوڑی سی گول کر لو, فلانی بھی. تو مجھے کہنے لگے کہ چلیں اختلاف تو آ گیا نا, پھر بھی گنجائش تو بن گئی. تو میں نے کہا پھر بھی میرے پاس بخاری کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے, ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے, ایک میں شک ہے. میرے کریم رسول فرماتے ہیں شک والی چیز سے بھی بچنا. تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے. اپنے رزق کو آلودہ نہ ہونے دینا, اپنے معاملات زندگی کے اندر طہارت رکھنا. کیا کریں, کس طرح آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہاں صرف کھربوں روپے والا ہی بددیانتی نہیں کرتا, ریڑی والا بھی دکھانے کو پھل اور لگاتا ہے, اور جب آپ لینے جاتے ہیں تو کہتا ہے نہیں میں نے سارے ملا کے بھیجنے ہیں. بھئی آپ نے آگے آگے بڑے بڑے کیوں لگائے تھے؟ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور. عزیز بھائیوں, چھوٹی چھوٹی ذرا سی جگہ پر بددیانتی. ذرا حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ٹیچر رکھنے لگے ادارے میں. تو کہا جی ہم آپ کو وظیفہ دیں گے, آپ بتائیے. تو انہوں نے کہا جی میں 6 گھنٹے مسلسل پڑھاؤں گا. تو کہا شیخ یہ آپ ایسا نہ کریں, آپ اپنے تنخواہ کے معاملے کو بہتر کریں. 6 گھنٹے مسلسل آپ پڑھا ہی نہیں سکتے, واش روم نہیں جانا آپ کو, چائے نہیں پینی آپ کو. آپ یہاں لکھیں کہ میں طبی حاجات کے لیے کلاس چھوڑا کروں گا. آپ چیزوں کو سمجھیں. میں ایسے اساتذہ کو جانتا ہوں چھٹی کرتے تھے تنخواہ نہیں لیتے تھے, کہتے تھے کام نہیں کیا, تنخواہ کس بات کی. حلال اور طیب رزق پاکیزہ, اس کی احتیاط کرنا, اس کے پاس منظر کو سمجھنا, اپنی روحانیت پر کبھی بھی کسی قسم کا بھی کوئی داغ نہ آنے دینا, اور ذرہ برابر بھی اس میں کوئی کوتاہی نہ آنے دینا. یہ بندے کی چیز روحانیت کو مضبوط کرتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. تو جب اس طرح کا موسم ہوتا تھا نا, بادل بن جاتے تھے اور دھوپ نہیں ہوتی تھی, تو امام صاحب کیا کرتے, اپنے سیلز مین سے کہتے کہ یہ نا دکان بند کر دو, آج ہمیں سودا نہیں بیچنا. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ گاہکوں کو کپڑا صحیح نظر نہیں آئے گا, چونکہ موسم بادل کا ہے, دھند کا ہے, انہیں صحیح دکھائی نہیں دے گا. ایسا نہ ہو کہ سمجھیں کچھ اور قیمت کسی اور کپڑے کی دے جائیں. ہمیں بالکل حلال اور طیب رزق کھانا ہے. ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی, یعنی اب تو بڑی بڑی لائٹیں لوگوں نے لگائی ہوتی ہیں کہ نظر ہی کوئی کیا بات ہے, کیا کچھ آئے, اور کیا اس میں لوگ رنگ بھرتے ہیں اور کیا تعریفیں کرتے ہیں اور کیا ان کا انداز ہوتا ہے. اپنے رزق میں محتاط ہوں. ایک دوست ایک دن کہنے لگے حضرت یہ جو لوگ بڑا ہی ڈراتے ہیں نا دوزخ سے, بڑا ہی پریشان کرتے ہیں, بڑا ہی آخرت کے بارے میں سخت جملے بولتے ہیں اور بڑی بعض روایات سنا کے ہمیں بڑے خوف زدہ کرتے ہیں, قیامت بڑی سخت ہوگی. ان کو بتایا کریں کہ اللہ بڑا کریم ہے, قیامت میں اس نے معاف کر دینا ہے, اس نے وعدہ کیا ہے کہ میرا غضب زیادہ نہیں میری رحمت زیادہ ہے. اتنا ڈراتے ہیں. تو میں نے کہا وہ تو اس لیے ڈراتے ہیں کہ آپ عمل کریں. کہنے لگے ٹھیک ہے عمل کریں گے, پر اتنا خوف زدہ انہیں سمجھایا کریں اللہ کی رحمت زیادہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے قیامت میں کرم فرمائے گا. تو میں نے کہا اللہ کا تو یہ بھی وعدہ ہے کہ رزق میرے ذمہ ہے, اس کے لیے آپ صبح شام ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں. اللہ کا وعدہ نہیں, جو زمین پہ چلنے والا ہے اس کا رزق میرے ذمہ ہے. تو آپ مہربانی کریں نا, آپ اللہ کا وعدہ ہے, آپ بیٹھ جائیں گھر میں آرام سے, اللہ کا وعدہ ہے نا.